عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے۔ مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس مبارک گھڑی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے جس عنوان کو لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوا ہوں وہ ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ ماہ رمضان کی آمد قریب ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا انتظار ایک مومن سال سے کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مہینہ نیکی، برکت، بخشش، تقوی، صدقہ و خیرات، عبادت، خاکساری اور رب کے رضا کے عبادات کے ذریعے سے ایک اہم مہینہ ہے، جس مہینے میں جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن بندے کی فکر آخرت اس مہینے میں خصوصی طور پر بیداری ہوتی ہے، اور ایک انسان سال بھر سے چونکہ اس مہینے کا انتظار کرتا ہے، لہذا یہ مہینہ صرف اور صرف ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اور لوگ اس مہینے سے بہت سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ تصور کیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں اعلیٰ ترین مہمان کی آمد ہوتی ہے تو اس گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، آنگن، گھر خوب سجنے لگتے ہیں، انسان کے اندر زینت آتی ہے، چہروں پر مسکراہٹ اور بچوں کے لبوں پر نغمے اور ترانے ہوتے ہیں، اور جب مہمان کی آمد ہو جاتی ہے تو پھر انسان ہر قسم کی سہولیات اس کے لیے فراہم کرتا ہے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ کھانے پینے سے لے کر رہن سہن کے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں۔ غور کیجیے، یہ مہمان جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور یہ کسی اور کا بھیجا ہوا نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا مہمان اگر ہو تو پھر اس کی عزت، اس کی تکریم
اس کا استقبال اور اس کا خیر مقدم کس انداز میں ہونا چاہیے، کس انداز میں ہونا چاہیے، ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس انداز میں اس ماہ کا استقبال کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں، شعبان کا مہینہ جب آتا تھا تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں یا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فرمان جاری کیا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے تو پھر تم روزہ مت رکھا کرو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2337۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امت کے لوگ اس 15 دنوں میں روزہ نہ رکھ کر اپنے آپ کو طاقتور بنا لیں، اور رمضان کا مہینہ جو فرض مہینہ ہے، فرض روزہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمزوری نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا، لیکن وہ شخص جو جمعرات اور پیر کے روزے رکھتے ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دیا کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ہماری اور آپ کی یہ تیاری ہونی چاہیے کہ 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھیں، لیکن 15 شعبان کے بعد تیاری کر لیں، اپنے آپ کو طاقتور بنا لیں، تاکہ رمضان کے روزے میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہ آئے۔ دوسرا استقبال اس طریقے سے ہم اور آپ کریں کہ شریعت اسلامیہ نے حالت سفر میں اور حالت بیمار میں روزے کی رخصت دی ہے، لہذا جب ہم اور آپ حالت سفر میں ہوں یا بیمار میں ہوں تو روزے کی رخصت ہے۔ اگر کسی کو روزہ چھوٹ گیا ہے تو ان روزوں کی قضا خصوصی طور پر شعبان کے مہینہ میں کریں، اگر پہلے کر لیے تو الحمدللہ، ورنہ اس مہینہ میں کر لیں۔ اور وہ ماں اور بہنیں بھی جن کو ماہ رمضان میں روزہ چھوٹ جاتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے چھوٹے ہوئے روزہ کی قضا کر لے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، صحیح بخاری حدیث نمبر 1950۔ ہم میں سے جس کا بھی روزہ چھوٹ جاتا تھا تو ہماری استطاعت نہیں ہوتی کہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں روزہ رکھیں، لہٰذا اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہوا ہے تو اس مہینے میں اس روزے کو مکمل کر لیں، قضا کر لیں۔ ہم اور آپ اس ماہ کا استقبال کس طریقے سے کریں؟ اس اعتبار سے کریں کہ ماہ رمضان کی عظمت کو معلوم کریں، ادراک کریں کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، اس میں کون سی فضیلت ہے۔ صرف ایک فضیلت میں بتا کر کے جو آپ کو بھی معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے کی قدر و عظمت کیا ہے، اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا استقبال ہم کس طریقے سے کریں؟ رمضان کا استقبال ہم رب کا شکر ادا کر کے کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ انہوں نے سحری کھائی تھی، نماز تراویح ادا کی تھی،
افطار کیا تھا، آج وہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب بیمار پڑ گئے تو انہوں نے سوچا کہ رمضان ہمیں نصیب نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر مقدر میں رکھا کیونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔ تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت انہوں نے پا لی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور تمہارا پروردگار تمہیں اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تجھے زیادہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہذا ہم شکر ادا کر کے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک کا استقبال کس طریقے سے کریں؟ اپنی نیتوں اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کر کے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عبادت کی روح اخلاص ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم میں روح ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں روح ہمارے ساتھ ہے، جبھی ہم زندہ ہیں، اور روح ہم سے الگ ہو جائے گی ہم انسان نہیں کہلائیں گے، ہم لاش اور ناش کہلائیں گے، ڈیڈ باڈی کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت کی روح اخلاص ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر کے کریں۔ اور ہم اور آپ اپنے دل کو بھی پاک و صاف کر لیں۔ کس سے پاک و صاف کریں گے؟ حسد سے، بغض سے، نفرت اور دشمنی سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 52، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مدغۃ، آگاہ ہو جاؤ انسانوں، ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مدغہ، ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا مختصر سا ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ دل ہے۔ گویا کہ ہم اور آپ اگر اپنے دل کے اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارے اور آپ کے پورے جسم ہی بگڑ جائیں گے۔ اور خصوصی طور پر حسد کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد ایک خطرناک بیماری ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے سر کے بال کو حلق کر لیتے ہیں، ہماری نیکیوں کو بھی حسد حلق کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ تلاش بسیار کے باوجود وہ حوالہ مجھے نہیں ملا۔ کسی نے پوچھا کہ کیف تستقبلون شہر رمضان، اے عبداللہ ابن مسعود آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ جب رمضان کا ہلال نظر آتا، رمضان کا چاند نظر آتا
تو ہم میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف اگر کوئی حسد ہے تو وہ باقی رہے. گویا کہ رمضان کا چاند نظر آتا اور ہمارے دلوں میں جو کینہ، نفرت، دشمنی، حسد سب کا خاتمہ ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیوں کو ختم کرنے والا عمل ہے. حسد، اس کی مثال یوں لیجئے کہ آپ کے پاس ایک بوتل ہے اور اس بوتل میں پانی ڈال رہے ہیں لیکن نیچے سوراخ ہے. کوئی عقل مند انسان کہے گا کہ میرا پانی محفوظ رہے، یہ اس کی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اس بوتل کے نیچے سوراخ ہے اور جس چیز میں سوراخ ہو اس میں کسی چیز کا رکھنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. تو گویا کہ حسد بھی ایک سوراخ ہے. انسان عمل بہت کرتا ہے لیکن اس عمل کی حفاظت نہیں کرتا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ مہینہ آنے سے پہلے حسد کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے اور بہت ساری نیکیاں انسان انجام دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان کا استقبال سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے کریں. سابقہ گناہ جو ہم نے کیا ہے، اب تک ہم نے جو کیا ہے، ان گناہوں سے ہم اور آپ توبہ کریں. اللہ رب العالمین کی جب ایک آیت ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مہربانی کا، اللہ رب العالمین کی شفقت اور رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنے ہی پیارے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کتنا پیارا انداز ہے. اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ایک باپ بھی اپنے بیٹا سے اس طرح مخاطب نہیں ہوتا. اگر آپ کا بیٹا آپ سے کوئی خلاف کام کر دے یا آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو آپ اس کے اے میرے بیٹے کہہ کر نہیں پکارتے، اس کا نام بول کر پکارتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کا پتہ چلتا ہے. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندوں. اور کن بندوں کو کہا؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وہ ذات ہے جو تمام گناہوں کی مغفرت کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی صفت تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو رمضان کا استقبال توبہ اور استغفار سے کرنا ہے. رمضان کا استقبال ہم کس طریقے سے کریں؟ دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آج دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا. آج آپ کا ایک جگری دوست ہے، آپ اس سے ہفتے ہفتے میں یا مہینے مہینے میں کچھ مانگیے، ناراض ہو جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن رب کا معاملہ الٹا ہے. رب کہتا ہے بندو تم جتنا مجھ سے مانگو میرا تعلق تم سے اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور جتنا تم مجھ سے نہیں مانگو گے میرا اور تمہارا رشتہ ٹوٹتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترمذی حدیث نمبر 3548، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء، تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جائے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں.
گویا کہ اگر اللہ کی رحمت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رب سے دعائیں مانگے، رب سے دعائیں کرے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور رب سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم نیکیوں کے ذریعے سے بھی، نیکیوں میں رغبت کے ذریعے سے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تم سب اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، جلد بازی کرو، دوڑتے ہوئے جاؤ، سبقت کرتے ہوئے جاؤ اس جنت کی طرف جس جنت کی کوشادگی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ اتنا کشادہ اس جنت کی طرف تم جلد بازی کرو۔ آج ہم اور آپ دنیاوی معاملہ میں کمپٹیشن کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، لیکن جب آخرت کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا جس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین تک ہے اس جنت کی طرف تم دوڑو، آگے بڑھو۔ ہم اور آپ اپنے رمضان المبارک کا کس طریقے سے استقبال کریں؟ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے استقبال کریں۔ میں نے شروعات میں بتایا کہ رمضان ہم اور آپ نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن ان نیکیوں کی حفاظت ہم نہیں کرتے، اور ہماری نیکیوں کے برباد کرنے والے جہاں بہت سے اعمال ہیں ان میں سے گناہ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ تم خوشی یا ناخوشی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ ہرگز تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق ہو، تم گناہ کبیرہ کرنے والا انسان ہو، لہذا تم لاکھوں اور کروڑوں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ قبول نہیں کرتا۔ پھر کرتا کس اعتبار سے ہے؟ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گناہ اور برائیوں سے ہم اور آپ اجتناب کریں۔ اسی طریقے سے رمضان کا ہم کس طریقے سے استقبال کریں؟ رمضان مہینہ آنے سے پہلے نظام الاوقات بنا لیں، ترتیب دیں کہ ہم رمضان کے پورے مہینے میں کس طریقے سے ہمیں عبادت کرنی ہے اور کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس مہینہ کو گزارنا ہے، اس کی پوری ترتیب ہمیں اور آپ کو دینی چاہیے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لطائف المعارف کے اندر کہ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، افطاری اور سحر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہ نزول قرآن کا زمانہ ہے یا نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو قرآن سے جڑنا ہے۔ ہم اور آپ قرآن کو کثرت سے تلاوت کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، درس کا انتظام کریں، درس میں شریک ہوں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ خصوصی قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور اس جیسے جو فحاشی میں جو مبتلا ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے احتراز کریں اور پرہیز کریں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس رمضان کے بعد پھر آئندہ رمضان ہمیں موقع ملے گا۔
لہذا جب ہمیں اپنی زندگی کا علم نہیں ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اوقات کو ہم برباد نہ کریں۔ رمضان کا استقبال ہم کس طریقے سے کریں؟ رمضان کا استقبال ہم اس طریقے سے کریں کہ رمضان آنے سے پہلے، اس بات کو خوب غور سے سنیں، رمضان آنے سے پہلے شاپنگ کر لیں۔ رمضان آنے سے پہلے جس کو جو خریدنا ہے وہ خرید لے۔ آج ہمارا اور آپ کا ماحول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول کیا تھا؟ جب آخری عشرہ آتا ہے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے بازاروں کو آباد کرتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں تھی، آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آخری عشرہ آتا رمضان کا، آپ دنیا سے کٹ جاتے، اپنے گھر کو ترک کر دیتے، بازار اور سارے آباد کو ترک کر کے مسجد میں آپ اعتکاف کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رب کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، رب کے نزدیک سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ ہم بہترین وقت کو، یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہوتا ہے، اور انہی اشرا میں ایک ایسی رات بھی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ان راتوں کو ہم بازار میں آباد کرتے ہیں اور مسجد کو ویران کرتے ہیں۔ لہذا جن کو جو شاپنگ کرنا ہے، میں مرد حضرات سے بھی، بزرگوں سے، نوجوان سے اور خواتین سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ شاپنگ کر لیں، جس کو جو خریدنا ہے خرید لیں، اور رمضان کے مہینے کو عبادت کے لیے تخصیص کر لیں۔ آپ صرف عید کے ایک دن کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں، جس عید کے دن کی اہمیت رمضان جیسی اہمیت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس دن کی تیاری میں رمضان کا جو بہترین موقع اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے، اس موقع کو ہم کھو بیٹھتے ہیں۔ لہذا اس کا ہم اور آپ خصوصی خیال رکھیں۔ غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں اور بہت سے معذور قسم کے لوگ ہیں، ان کی خبر گیری کریں۔ کس کے پاس کھانے کا ہے، کس کے پاس کپڑے نہیں ہے، ان کا ہم اور آپ انتظام کریں۔ بالخصوص جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب مال بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خبر گیری کریں۔ رمضان کی خوشی یا عید کی خوشی میں ہم اور آپ انہیں بھی اپنے شریک کریں، کیونکہ یہ ہر ایک صاحب حیثیت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے جو مسائل ہیں، ان رمضان کے مسائل کو بھی ہم سیکھیں، کیونکہ کسی بھی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم مسائل نہیں جانیں گے فضائل کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا رمضان کے مسائل کو ہم اور آپ جانیں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں رمضان کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور پھر ہم اور آپ بہترین تبدیلی لائیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے بہترین تبدیلی لائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جہاں ایمان والوں سے یہ خطاب کیا ہے کہ ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی رمضان سے پہلے جو تمہارے اعمال تھے شریعت کے خلاف، وہ اعمال ختم ہو جانے چاہیے رمضان کے بعد، تبھی تمہارا رمضان کا مقصد حاصل ہوگا۔ اگر ایک انسان رمضان سے پہلے بے نمازی تھا، شرابی تھا، چوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، ساری برائیاں ان کے اندر تھی، رمضان کا روزہ آیا، رمضان کا روزہ رکھا، اور پھر رکھنے کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا یہ ساری بھلائیاں ختم ہو گئی اور ساری برائیاں آ گئی، تو پھر رمضان کے روزے کا مطلب اور مقصد جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو رمضان کا مقصد کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور دل سے عزم کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر آیت نمبر 99 میں فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی جب تک تم انسان کہلانے کے لائق ہو اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ چند اعمال تھے جو ہمیں اور آپ کو استقبال کرنا ہے رمضان کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مہینے کو پانے کے بعد غنیمت سمجھتے ہوئے کتاب و سنت میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس رمضان کے مہینے سے محروم ہو چکے ہیں یا محروم ہونے والے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہم تمام کو جب تک زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں، جب اپنے پاس بلائے ایمان اور اسلام پر بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک